اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبنات محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک یوم الدین کا انگنت بار شکر ہے کہ اس رب ذوالجلال نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو رسالت مآب امام الانبیاء تاجدار انبیاء حضور ختم الرسل مولا کل رحمت للعالمین شفیع المذنبین آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ انتہائی عزت ادب اور احترام کے لائق حضرت علامہ مولانا حبیب اللہ قادری صاحب، جو صرف خود بھی عالم نہیں، ان کے والد گرامی اتنا اونچا نام تھا کہ بچپن سے زہد الانبیاء حضور شہنشاہ بابا فرید کے آستانے پر ان کی آواز سنتے رہے اور بچپن میں انہی کی تقریریں سن کے یہ ذوق پیدا ہوا۔ ان کی عزت دیکھ کے، ان کا وقار دیکھ کے، اور بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ان کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا اللہ دیتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ میرے پیر بھائی بھی تھے، یعنی حضرت کرما والا شریف کا فیضان ان کے دامن میں بھی تھا اور میرے دامن میں بھی اسی در کا فیض ہے۔ اور حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر احمد علی قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہیں، پیر شہزاد احمد گوگی صاحب اور بانی محفل محترم حاجی اعجاز صاحب، محترم محمد عمر صاحب اور اہل محلہ غلامان رسول۔ ربیع الاول کی خوبصورت رات ہے اور ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں مسجد کا نام بھی نور ہے، جن کا ذکر کرنا ہے وہ بھی نور ہے۔ اور انشاءاللہ کرما والا شریف کے فیضان سے کچھ عرض کر پاؤں گا۔ ڈاکٹر حاجی شوکت صاحب محبت فرمائی تشریف فرما ہیں۔ حضرت دی وقار ہمیں اس بات پہ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں۔ الحمدللہ کا ایک بار اس نعمت پہ کہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں کہیے الحمدللہ۔ یقین مانیں یہ الحمدللہ بہت تھوڑا ہے، اس لیے کہ انبیاء دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ نبوت کا تاج واپس لے لے، محمد کا امتی بنا دے۔ ایسے سنیں گے تو شاید زیادہ وقت بھی آپ کا نہ لوں، لیکن اگر ذوق دکھائیں گے تو کچھ۔ حضرت دی وقار تاریخ آپ کسی بھی شخصیت کی لکھے، وہ اللہ کا ولی ہو، وہ نبی ہو، وہ کوئی فاتح ہو، وہ کوئی بھی ہو، شخصیت کا جس کا بھی سوانح عمری لکھنا ہے اس کا آغاز ولادت سے ہوتا ہے۔ کب پیدا ہوئے، کہاں سے علم حاصل کیا، کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، کب وصال ہو گیا، سیرت ختم ہے۔
لیکن ہم جس نبی کا میلاد منا کے بیٹھے ہیں اور جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، میرے آقا کا ذکر ولادت سے شروع نہیں ہوا. کب سے شروع ہوا؟ جب کب تب بھی نہ تھا، تب بھی ذکر مصطفیٰ تھا. ابھی ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان تھے. ابھی آپ کا جسد اقدس تیار نہیں ہوا تھا، تب بھی ہمارا نبی نبی تھا. ہمارا وہ عقیدہ نہیں کہ 40 سال نبی کو پتہ ہی نہیں کہ میں نبی ہوں. حضرت ذی وقار میرے آقا آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبی. اور جب بابا جی آدم علیہ السلام کے روح پھونکی گئی تو روح جلدی سے باہر نکل آئی. مالک اندر اندھیرا ہے. رب ذل جلال نے نور محمد آدم کی پیشانی میں سجا دیا اور پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا. ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو کی روح کو اگر قرار آیا تو نام محمد سے آیا، نور محمد سے آیا. حضرت ذی وقار پھر کائنات کا نظام چلا. آدم علیہ السلام نے اپنے دور میں ہمارے نبی کا ذکر کرتے رہے. شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی کشتی میں ذکر مصطفیٰ ہوا. حضرت ذی وقار روس کے دارالخلافہ ماسکو کے اندر اب بھی وہ نوح پاک کی کشتی موجود ہے اور اس کے کچھ باقیات وہاں موجود ہیں. لیکن ایک تختی ایسی محفوظ ہے کہ آج بھی اس میں پڑھا جا سکتا ہے کہ اس تختی پر 5 تن کے نام لکھے ہوئے ہیں. میرے نبی نے یوں نہیں کہا کہ میری آل کشتی نوح کی مانند ہے. اس تختی پر نوح پاک کی کشتی کی تختی پر آج بھی 5 تن کے نام تحریر ہیں. حضرت ذی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ نور پہنچا تو آپ دعائیں مانگتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ جتنے امتحان لیے میں نے نوکری پیش کی، کامیاب ہوتا چلا گیا، وہ رسول عطا فرما دے. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہوتی رہی اور اس کے بعد یہ نور منتقل ہوا حضرت اسماعیل پاک کی پیشانی میں. حضرت ذی وقار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیابان جنگل میں آپ کو اور آپ کی ماں ہاجرہ پاک کو چھوڑا، میں وہ ساری بات عرض نہیں کرتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی فرمائی. جب شادی ہو گئی، اللہ کا نبی خلیل اللہ ملنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اندر جانے کا حکم نہیں ہے اور اس خالق کائنات کی قدرت یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ اسماعیل سے ملاقات بھی نہ ہو. اب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں ہیں. حضرت ذی وقار آپ کی زوجہ محترمہ ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں، اسماعیل کدھر ہے؟ جی وہ شکار پہ گئے ہیں. اچھا آپ کا گزر اوقات کیسا ہوتا ہے؟ اس عورت کی زبان سے نکل گیا، جی بڑا مشکل گزارا ہے، بڑے تنگ ہیں، مشکل گزارا ہے. شکوہ آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب اسماعیل آئے نا اسے پیغام دینا کہ گھر کی دہلیز بدل لے. حضرت ذی وقار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ مظفری. حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے. بیگم سے پوچھا خوشبو بتا رہی ہے کوئی آئے ہیں. نبی جدھر سے بھی گزرے خوشبو تو آتی ہے نا. حضرت ذی وقار کا ایک بزرگ آئے تھے، نورانی چہرہ تھا، اندر نہیں آئے. آپ کا پوچھا، کہا کوئی پیغام دے گئے؟ کہا جی پیغام یہ دے گئے کہ گھر کی دہلیز بدل لیں. تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے باپ تھے، پیغام یہ دے گئے کہ تجھے طلاق ہے، آج سے تو فارغ، طلاق دے دی. پھر آپ نے شادی فرمائی. اللہ کے خلیل پھر آئے. اب بھی یہی حکم ہے کہ اندر نہیں جانا، یہ حکمت اللہ ہی جانتا ہے. حضرت ذی وقار آپ اس عورت سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ گھر کے حالات کیسے ہیں.
اس عورت نے کہا جی الحمدللہ. کیا لے ابھی الحمدللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرا شوہر نبی ہے اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ میرا سسر بھی نبی ہے. میں تو خوش نصیب ہوں کہ نبیوں کے گھرانے میں آ گئی. شکار کا گوشت کھاتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا. آپ نے کہا کہ اسماعیل آئے نا تو انہیں کہنا دہلیز کی حفاظت کرے. سبحان اللہ یار. اچھا جی، اللہ کا نبی طلاق دلواتا نہیں. اللہ کا نبی تو گھر بسانے کے لیے آتے ہیں. حضرت ذی وقار یہاں اصل میں راز یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی یہ زوجہ محترمہ جو بھی ہوگی یہ محمد پاک کی دادی بنے گی. اور اللہ نے کہا آدم سے لے کے عبداللہ تک اور اماں حوا سے لے کے حضرت آمینہ تک نہ کوئی مرد ایسا ہو، نہ کوئی عورت ایسی ہو جس پر کوئی ایسی تہمت لگے کہ وہ بے صبرا پن دکھائے. اللہ نے سارے شجرے کو پاک رکھا ہے. سارے شجرے کو پاک رکھا ہے. حضرت ذی وقار ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں. ایک کا نام حضرت اسحاق ہے اور ایک حضرت اسماعیل ہے. اللہ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت اسحاق کی نسل سے 70,000 نبی آئے. حضرت اسماعیل کی نسل سے نبی کوئی نہیں. میرے آقا تک بالکل فطرت کا زمانہ ہے، کوئی نبی نہیں. مولا اسحاق شان والے ہو گئے. 70,000 نبی جن کی اولاد سے ہو وہ بڑی شان والا. فرمایا میں اسماعیل کو ایک ہی دوں گا جو سب پر بھاری ہوگا، جس کے لیے پھر 14 صدیوں بعد بھی اللہ حضرت بول کے کہیں گے سب سے اولا والا. سب بولو یار، سب سے اولا والا ہمارا نبی. اللہ اکبر. حضرت ذی وقار یہ نور چلتا چلتا آیا حضرت ہاشم کی پیشانی میں. حضور کے پردادا جی ہیں، حضور کے پردادا جی ہیں. یہ نور آپ کی پیشانی میں آیا. یہودی اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں. چمک اتنی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چمک والا آ گیا. جیسے قبلہ قادری صاحب پڑھ رہے تھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ نور محمد آدم کو بھی چمکا کے آیا، نوح کو بھی چمکا کے آیا، موسیٰ کلیم اللہ کی تقریروں کو بھی چمکا کے میرا مصطفیٰ کا نور آیا. یہ جدھر چلتا گیا چمکاتا ہی چلا گیا. حضرت ذی وقار حضرت ہاشم نے شادیاں فرمائی لیکن یہ نور منتقل نہیں ہو رہا. آپ نے ایک دن متولی کعبہ بھی آپ تھے، آپ نے دعا کی کہ اے خالق کائنات اس نور کی جس نے امینہ بننا ہے نا وہی ملا دے تاکہ یہودی دشمن ہے یہ نور کی حفاظت ہو جائے. جدھر اس نے جانا ہے وہ ملا دے. آپ کو اشارہ ہوا کہ آپ یثرب چلے جائیں، وہاں بنو مخزوم قبیلہ ہے، اس کی عورت ہوگی سلمہ نام کی، اس سے آپ نکاح فرما لیں، یہ نور ادھر منتقل ہوگا. سبحان اللہ یار. حضرت ذی وقار حضرت ہاشم متولی کعبہ ہیں، یثرب گئے، عمائدین شہر کو بلایا. لوگ ویسے ہی عزت کرتے تھے کہ متولی کعبہ ہیں، قریش خاندان عزت کے لائق تھا. حضرت ذی وقار آپ سخی بھی بڑے تھے، کھانا بھی لوگوں کو کھلاتے تھے. اب لوگ ملنے کے لیے آئے تو آپ نے خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بنو مخزوم قبیلے کی کوئی سلمہ نام کی عورت، میں نے اس سے شادی کرنی ہے، مجھے حکم ہوا ہے تو میری رہنمائی فرمائے. اتفاق سے حضرت سلمہ کے والد وہاں موجود تھے. اب وہ گھر جاتے ہیں اور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی ہمارا قبیلہ بھی بنو مخزوم ہے اور تیرا نام بھی سلمہ ہے. وہ جو ہاشم قبیلے کا ہاشم ہے نا، ہاشمی قبیلے کا متولی کعبہ، وہ رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی خواب کے تحت آیا ہے. تو بیٹی اگر تیرا رشتہ ہو جائے نا تو ہمارے مقدروں کو چاند لگ جائیں، اس لیے کہ قریش کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہو جائے.
تو حضرت سلمہ بول کے کہتی ہیں ابا جی پریشان نہ ہو، اگر وہ خواب دیکھ کے آئے ہیں تو خواب میں مجھے بھی اشارہ ہوا، وہ میرے لیے ہی آئے ہیں۔ حضرت ذی وقار حضرت سلمہ کا اور حضرت ہاشم کا نکاح ہو گیا، اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام آپ نے رکھا شیبۃ الحمد۔ کیا نام رکھا؟ تعریف کیا ہوا بوڑھا، شیبۃ الحمد، تعریف کیا ہوا بوڑھا۔ اب بچے کا نام یہ رکھا، یہ حکمت یہ خاندان والے ہی جانتے ہیں۔ حضرت ذی وقار حضرت ہاشم واپس آئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ شیبۃ الحمد کے ماتھے سے وہ نور، پیشانی میں وہ نور نکلتا تھا۔ آپ کی والدہ آپ کے ماتھے پر پٹی باندھ کے رکھتی کہ وہ نور کہیں بجھا نہ دے، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب آپ کی شیبۃ الحمد کی عمر 7 سال ہوئی تو ایک قافلہ مکے سے گیا ہے، واپس مکے کی طرف آ رہا ہے، یثرب میں رکا ہے۔ تو اس 7 سالہ شیبۃ الحمد نے ان کی دعوت کی، ان کو کھجوریں کھلائیں، ان کو کھانا کھلایا، ان کو پانی پلایا۔ یہ اس خاندان کا دستور تھا۔ حضرت ذی وقار اور ساتھ پوچھا کہ اس وقت متولی کعبہ کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا ہے، اب متولی کعبہ ان کے بھائی، کیونکہ ادھر اولاد نہیں تھی، ان کے بھائی مطلب اس وقت متولی کعبہ ہے، بھائی مطلب۔ اب اس 7 سالہ شیبۃ الحمد نے کوڈ ورڈ میں پیغام دیا کہ مطلب سے کہنا کہ اپنی امانت یثرب سے آ کے لے جائے، اپنی امانت لے جائیں۔ حضرت ذی وقار حضرت مطلب پہنچے وہاں، بڑی مشکل سے لوگوں کو منا کے 7 سال کے شیبۃ الحمد کو لے کے جب مکہ آئے، پٹی باندھ کے رکھتے تھے۔ مکہ پہنچے ہیں، اللہ کی حکمت اور قدرت کہ پٹی اتر گئی، پٹی اتر گئی، نور اتنا نکلا مکہ والے باہر آ گئے، کیونکہ نبی کا نور تھا، حسن کمال کا تھا۔ لوگوں نے حضرت مطلب سے پوچھا مطلب یہ تیرا عبد ہے؟ یعنی عبد غلام کو کہتے تھے، بچے خریدے ہوئے کو، بچے بکتے تھے۔ حضرت یہ تیرا عبد ہے؟ یہ تیرا عبد مطلب، یہ تیرا عبد ہے مطلب، یہ تیرا عبد ہے۔ اس شیبۃ الحمد کا نام پڑ گیا عبد المطلب۔ سبحان اللہ، کیا نام پڑا؟ یہ بنے میرے نبی پاک کے دادا جی۔ میں نے آقا کے میلاد تک آنا ہے۔ حضرت ذی وقار جب حضور کے دادا جی، یہ نور آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے، آپ نے بھی شادیاں فرمائیں لیکن نور منتقل نہیں ہوا۔ آپ نے بھی کعبے میں یوں ہی دعا کی کہ اے اللہ جیسے میرے باپ ہاشم کی سنی تھی میری بھی سن، اس امانت کی جو امینہ بننی ہے وہ ملا دے۔ حضرت ذی وقار آپ کو اشارہ ہوا فاطمہ مخزومی نام عورت سے شادی آپ فرمائے، آپ نے شادی فرمائی۔ حضرت ذی وقار اب آپ کے علم میں ہوگا کہ آب زمزم حضرت اسماعیل پاک کے قدموں سے رب کائنات نے جاری فرمایا تھا، آب زمزم گم ہو گیا، لوگ تلاش میں ہیں۔ سردار عبد المطلب، حضرت عبد المطلب، آپ نے دعا کی کہ اللہ آب زمزم کا فیضان جاری فرما، مخلوق خدا فائدہ لیتی رہے، میرے دادا کے قدموں سے لگا پانی اللہ کی مخلوق پیتی رہے، مجھے بتائیں کہ وہ آب زمزم کدھر گم ہوا ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ جہاں سفید پرندے زیادہ دیر بیٹھے، زیادہ تعداد میں بیٹھے، اس جگہ کو کھودیں۔ حضرت ذی وقار حضرت عبد المطلب نے وہ جگہ کھودی۔ جو مکہ گئے ہیں اللہ نصیب فرمائے، یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو بار بار گئے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت ذی وقار میرا خیال تو جاندہ پروگرام ہی کوئی نہیں، آمین۔ حضرت ابراہیم نے جب آواز دی تھی نا، جس نے جتنی بار آمین کہی تھی اتنی بار ہی جاتا ہے۔ میرا خیال جس کو آمین کی عادت نہیں ادھر بھی نہیں کہی ہوگی، تو ادھر کہہ لیں شاید بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ ہمیں حرمین کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت ذی وقار آپ مشقت کا کام تھا، بڑی سخت زمین ہے مکہ کی، تو آپ نے عرض کی کہ مولا اتنا مشکل کام لینا تھا تو بیٹے زیادہ دیتا، مشکل کام ہے نا، تو آپ نے منت مان لی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو ایک قربان کروں گا، 10 بیٹے دے تو ایک قربان کروں گا۔ حضرت ذی وقار آگے آگے آپ کے 10 بیٹے ہو گئے۔ سب سے آخر میں جو تشریف لائے، میں نے چھوٹا نہیں کہا،
یہ آخر میں، اس لیے کہ چھوٹے یہ ہے ہی نہیں۔ ہاں میں عرض کرتا ہوں عمر مبارک میں سب سے آخر میں حضرت عبداللہ آئے، لیکن تاریخ نے سب کو چاچے لکھا ہے۔ حضرت ابو طالب بھی چاچے، حضرت امیر حمزہ بھی چچا، حضرت عباس بھی چچا، یہ چچے لکھے، کسی نے تایا نہیں لکھا۔ کیوں؟ آخر میں عبداللہ ہی آئے، لیکن وہ عمر میں بڑے ہوں گے، لیکن بڑا تو میرے نبی کا ابا جی ہے نا۔ جی حضرت ذی وقار، آپ نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی، ایک بیٹا قربان کرنا ہے، تیار ہو جاؤ۔ کہا جی ٹھیک ہے، تیار ہے۔ کرہ ڈالا گیا، اللہ کی حکمتیں دیکھتے جائیں۔ کرہ نکلا حضور کے ابا جی حضرت عبد المطلب کے نام، حضرت عبداللہ کے نام، حضرت عبداللہ کے نام۔ اب آپ نے چھری پکڑی، رسی پکڑی، حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، مینا کی طرف جانے لگے نا، مکہ والے آ گئے۔ چونکہ حضرت عبداللہ اتنے سونے تھے، میں نے ایک جملہ پڑھا، علامہ صاحب دونوں طرف میرے ماشاءاللہ، ویسے تو ادھر بھی منکر نکیر ہیں، تو ادھر بھی دونوں طرف علماء تشریف فرما ہیں۔ تو حضرت ذی وقار، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کہ آپ نے اتنے حسین تھے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن بہت پیچھے تھا، حضرت عبداللہ اس سے بھی زیادہ حسین تھے، اس لیے کہ نور مصطفیٰ، وہ نبی تھے لیکن نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں تھا۔ اسی لیے 100 سے زیادہ عورتوں نے پیغام نکاح بھیجا تھا، ہم مال بھی لے کے آئیں گے، ہم دولت بھی لے کے آئیں گے، ہم سے شادی کر لے۔ حضرت عبداللہ سب کو ایک ہی جواب دیتے، جیسے میرے ابا جی فیصلہ کریں گے۔ نوجوان نہیں بولے اپنے میسجاں سے فیصلہ کر لیں، جی ابے فیصلہ کریں وہ فیصلے ٹھیک ہوں نے۔ جی جی اللہ اکبر۔ اب میں عرض کروں آپ کی توجہ، حضرت ذی وقار آپ جب نکلے تو مکہ والوں نے روکا کہ اتنا سونا بیٹا قربان کرتا ہے، کبھی کسی نے بیٹے بھی قربان کیے، کبھی کوئی بیٹے کی قربانی بھی دیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، میرا دادا ابراہیم بھی تو بیٹے کو لے کے گیا تھا، یہ ہمارے گھر کا دستور ہے۔ حضرت ذی وقار، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بوجھ طاقت برداشت سے بڑھ کے بوجھ دیتا ہی نہیں۔ ہاں جو بیٹے قربان کرتے تھے انہیں بیٹے قربان کرنے پڑتے تھے، یہ ان گھر کا اپنا دستور ہے۔ آج بھی ساری قوم زکوٰۃ لے سکتی ہے، نبی کی آل نہیں لے سکتی، برابری کیسے ہو گئی؟ برابر تو نہیں ہے نا، سارے زکوٰۃ کھا سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، کیوں؟ نبی کا خون ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذی وقار، میں عرض کر رہا تھا کہ پھر ایک راہبہ آ گئی، اس نے کہا جی آپ پورا ڈال لیں، یہ بس کریں جی میں پہنچنا ملا تک جی ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ نہیں یہ بندے بڑے تنگ بیٹھے ہیں نا جی، تنگ بیٹھے ہو، بولو پھر سبحان اللہ۔ جی ماشاء اللہ، اللہ آباد رکھے جی، اللہ پاک ہمارے دلوں کو چمکا دے سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ حضرت ذی وقار، اب پورا ڈالا گیا، کہا کہ یہ ایک طرف 10 اونٹ رکھیں، ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام رکھیں۔ پورا ڈالا گیا، قدرت اس کی، حکمت اس کی، نام پھر حضرت عبداللہ کا نکلا۔ اونٹ 20 کیے، نام پھر حضرت عبداللہ کا۔ علماء تشریف فرما میں ایک بار 100 کہہ دیتا، لیکن ایک بار 100 ہوا نہیں تھا، 10 ہوئے تھے۔ تو جب اللہ مزہ لے رہا ہے، جی 10 کروا کے 30 اونٹ ہوئے، نام پھر حضرت عبداللہ کا، مزہ لیجئے۔ اونٹ 40 ہوئے، نام پھر حضرت عبداللہ کا۔ اونٹ 50 ہوئے، نام پھر حضرت عبداللہ کا۔ اونٹ 60 ہوئے، نام پھر حضرت عبداللہ کا۔ اونٹ 70 ہوئے، نام پھر حضرت عبداللہ کا۔ اونٹ 80 ہوئے، نام پھر حضرت عبداللہ کا۔ اونٹ 90 ہوئے، نام پھر حضرت عبداللہ کا۔ ادھر اونٹ 100 ہوئے۔ اب اللہ نے بتانا تھا نبی کا ابا قیمتی کتنا ہے، 100 اونٹوں والی پرچی نکل آئی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا یہ نہ کوئی کہے بیٹا بچانا چاہتا دوبارہ کرے۔ 3 بار قرآن اندازی ہوئی اور تینوں بار 100 اونٹوں کی پرچی نکلی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا جاؤ حویلی سے 100 اونٹ نکالو،
ذبح کرو، گوشت بناؤ، کھانا پکاؤ اور پورے علاقے میں اعلان کر دو آج ہاشم کے گھر، آج سردار مکہ کے گھر، آج متولی کعبہ کے گھر، آج سردار عبد المطلب کے گھر دعوت ہے، سارے آ جاؤ۔ 100 اونٹ جو قربان کرے، 100 اونٹ جو قربان کرے وہ غریب ہوتا ہے؟ جی بولیں، غریب ہوتا ہے؟ تاریخ میں پتہ نہیں کہاں گپلا ہو گیا، نبی غریب تھے اور جی دائیاں چھوڑ گئی، یہ یتیم سمجھ کے نانا ابھی تو دادا بھی زندہ ہے، اور لوگ گوشت کھاتے بھی اور دیکھتے کہ وہ بیٹا کیسا ہوگا جس کے باپ نے بیٹے کے فدیے میں 100 اونٹ قربان کر دیے، 100 اونٹ قربان کر دیے۔ حضرت ذوالفقار حضرت عبداللہ پاک کی عمر 34 سال ہوئی۔ آپ کو شکار کا بڑا شوق تھا تو آپ شکار کے لیے تشریف لے گئے، اکیلے تھے، یہودیوں نے مل کے حملہ کیا آپ پر۔ تاریخ میں مختلف تعداد ہے، 300 350 400 تک یہودیوں کی تعداد۔ انہوں نے حملہ کیا کہ اکیلے عبداللہ ہیں، نور بجھا دے۔ حضرت ذوالفقار یہ منظر دیکھ رہے تھے، ایک شخص جس کا نام وہاب ہے، یہ دوڑے گئے اور جا کے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ سردار مکہ تیرے بیٹے پہ یہودیوں نے حملہ کر دیا ہے، کوئی بندے لے کے پہنچ، مدد کر، وہ اکیلا ہے، بندے تعداد بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عبد المطلب آپ بندے لے کے وہاں پہنچے تو اب منہ پہ ہاتھ رکھ لے، سبحان اللہ نکلے، پھر بھی نکلے گی انشاءاللہ۔ حضرت ذوالفقار پہنچے نا، کیا دیکھا؟ حضرت عبداللہ اکیلے کھڑے ہیں، 34 لاشیں پڑی ہیں۔ کتنی لاشیں؟ آپ نے پوچھا بیٹے یہ کیا؟ ابا جی حملہ کیا تھا، یہ میرے قابو آ گئے، انہیں تو میں نے فنار کر دیا، لیکن باقی بھاگ گئے۔ یہ وہاب اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی برہ سے کہنے لگے تو نے عبداللہ دیکھا ہے؟ کہا جی دیکھا، بڑا سونا ہے، کئی عورتوں نے پیغام نکاح بھیجے ہیں۔ تو وہاب کہنے لگے اپنی بیوی برہ سے کہ ہماری بیٹی آمنہ بھی جوان ہو گئی ہے، کہیں اللہ یہ کر دینا کہ عبداللہ سے رشتہ ہو جائے ہماری آمنہ کا، ہمیں عرب میں ہماری عزت کو 4 چاند لگ جائیں۔ 100 عورتوں نے پیغام نکاح بھیجا ہے تو جس کی شادی ہوگی اسے 4 چاند ہی لگیں گے نا۔ تو حضرت وہاب آتے ہیں سردار عبد المطلب کے پاس اور آ کے کہتے ہیں سردار تو متولی کعبہ ہے، تیرے پاس مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں، تو میری بیٹی جوان ہو گئی ہے تو کوئی رشتہ ہی ڈھونڈ دے۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ تیرا قبیلہ بنو زارہ نہیں؟ جی ہاں بنو زارہ ہے۔ کہا تیری بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت وہاب نے کہا میری بیٹی کا نام آمینہ ہے۔ حضرت ذوالفقار حضرت عبد المطلب جیسے خوشی سے اچھل پڑے، کہنے لگے نہیں کہیں اور سے نہیں، تیری آمینہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے قبول کرتا ہوں، مجھے یہی بتایا گیا تھا۔ رسول کریم کے ابا جی کی شادی حضرت آمینہ سے ہوئی۔ اچھا عمر نے اتنی وفا نہ کی، جب یہ امانت منتقل ہو گئی حضرت عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے، یہ اس کی قدرت ہے۔ حضرت آمینہ بڑا روئی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ کیا کمال تھا کہ کائنات میں حسین ترین نوجوان میرے حصے میں آیا اور شریف ترین انسان میرے حصے میں آیا، زندگی کے مزے لیتی، لیکن ابھی زندگی نے وفا نہیں کی، تو نے شوہر کو لے لیا۔ اور روتی رہی آپ، آواز ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے آمینہ جانے والے کے لیے رونا چھوڑ دے، آنے والے کا انتظار کر، آنے والے کا انتظار کر۔ حضرت ذوالفقار حضرت آمینہ کہتی ہیں کاش آنے والے کا باپ زندہ ہوتا، اس کو کھلونے لا کے دیتا، اسے سیر کراتا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی آمنہ پریشان نہ ہو، آنے والا کمال کا ہے، اگر اس کا کھیلنے کو دل کیا میں چاند کو اس کا کھلونا بنا دوں گا، اور اگر اس کا سیر کو دل کیا عرش پہ بلا کے معراج کروا دوں گا، اس سے بڑی سیر کسی نے کی نہیں ہوگی۔ حضرت ذوالفقار حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ پاک فرماتی ہیں کہ پہلے مہینہ ہوا نا تو ایک لمبے قد والے بابا جی میرے خواب میں تشریف لائے
اور آ کے کہتے ہیں آمینہ مبارک ہو تو آخر زمان نبی کی ماں بننے والی ہے۔ میں نے کہا بابا جی تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹی میں آدم علیہ السلام ہوں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں مہینہ بدلا، نبی بدلا، شیس آئے، نوح آئے، موسیٰ آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، انبیاء آتے رہے، مہینہ بدلتا رہا، نبی بدل کے آتا، لیکن ہر آنے والا ایک ہی بات کرتا، آمینہ تمہیں مبارک ہو تو آخر الزمان نبی محمد کی ماں بننے والی ہے۔ یار علماء کی موجودگی میں کا فائدہ اٹھا کے ایک جملہ کہہ دوں، جس نبی کے میلاد کی مبارک بابا جی آدم قبر سے نکل کے دے، بابا جی نوح قبر سے نکل کے دے، حضرت ذوالفقار حضرت ابراہیم قبر مبارک سے آ کے دے، حضرت اسماعیل آپ آ کے دے، حضرت ادریس، حضرت موسیٰ، جو انبیاء بھی آئے، عیسیٰ پاک کے علاوہ باقی تو قبروں سے آئے نا، عیسیٰ آسمانوں سے آئے، جن کی مبارک نبی دیتے رہے۔ عاشق رسول کیسا ہے جو نبی کے میلاد پہ سند مانگے؟ اسے بھی کہنا چاہیے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ حضرت ذوالفقار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کمال کر کے نا بشارت ہی سنا دی جو میں نے آیت پڑھی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کی شان کیا ہے۔ ذرا یہ جملہ پڑھ کے میں آقا کے میلاد کی طرف آ رہا ہوں، آپ کی توجہ۔ حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، فانفخ پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرم باذن اللہ، وہ مٹی کا پرندہ جو مٹی کا پرندہ ہے اس پہ پھونک میری جاتی ہے، اللہ کے حکم سے وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادر زاد آئے نا تو میں اس کے ہاتھ لگا دوں تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ مادر زاد اندھا آئے، کوڑ کا مریض آئے، میں دستے شفقت رکھوں سے شفا مل جاتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردے بھی زندہ کر لیتا ہوں۔ مولوی الجھا رہا جی اللہ کے علاوہ کوئی مکھی کا پر نہیں بنا سکتا، یہ اللہ نے نبی کی زبان سے کہلوا دیا، میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں۔ مکھی بڑی ہے، پرندہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر، باذن اللہ میں مردے بھی زندہ کر لیتا ہوں۔ جب آپ کے حواریوں نے دیکھا کہ اتنی شان ہے کہ مادر زاد بن نابیناؤں کو آنکھیں ملتی ہے، کوڑ کے مریضوں کو شفا ملتی ہے، مٹی کا پرندہ بنائے اس میں روح آ جاتی ہے، وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے، یہ مردہ بھی زندہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے کہا آپ کی بڑی شان ہوگی، آپ سے افضل تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا چپ کر جاؤ، آگے بات نہیں کرنی، میرے بعد جو آنے والا نا اس کا مقام یہ ہے، کاش میں نبی نہ ہوتا، اللہ اس کے جوتے کے تسمے کھولنے کی نوکری دے دیتا۔ اتنی شان والا جو مردے بھی زندہ کر لے، مٹی کے پرندے بنا کے اڑا بھی لے، وہ مادر زادوں کو آنکھیں بھی دے لے، وہ جناب مریضوں کو شفا بھی دے، وہ ہمارے نبی کے جوتوں کے تسمے کھولنے پر فخر محسوس کرے، ہمیں بن مانگے نعمت مل گئی، کہنا چاہیے الحمدللہ۔ یہی میلاد ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت ذوالفقار کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ جو مردے بھی زندہ کر لیتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو مٹی کے پرندے بنا کے اڑا بھی لیتے ہیں، وہ جو مادرزاد نابیناؤں کو آنکھیں بھی دیتے ہیں، جو مریضوں کو شفا دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ یہ میں نے اس لیے ان کا مقام بتایا کہ خوشخبری پہ یقین رکھے، سنانے والے حضرت عیسیٰ کا مقام یہ ہے، جو خوشخبری سنا رہا ہے اس کی شان یہ ہے، جس کی خوشخبری سنا رہا ہے اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی۔ خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ خوشخبری خوشی کی خبر کو کہتے ہیں۔ خوشخبری کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، خوشی کی خبر ہو تو کیسے چہرے ہوتے ہیں؟ تانوں کو خوشخبری ملے تو کہ یہ چہرے ہوندے نے خوش۔ عیسیٰ پاک خوشخبری سنا رہے ہیں، پھر بھی انج بیٹھے ہو، خوش ہو یار۔ خوشخبری ایک رسول کی آئے گا میرے بعد،
اس کا نام احمد ہوگا. کیا نام ہوگا؟ احمد. حضرت ذی وقار حضرت آمینہ پاک کے جسم عطر سے خوشبو آتی تھی. کیا آتی تھی؟ اور آپ کی سہیلیوں نے آپ کے دادا جی سے شکایت لگائی. سہیلیاں سہیلی ہوتی ہیں کہ جی آپ اپنی بہو کو منع کریں کہ وہ خوشبو نہ لگایا کرے. جن دنوں میں ولادت ہوتی ہے نا خوشبو آتے نہیں لگاتی، بچے کی صحت پہ اثر ٹھیک نہیں ہوتا. اب حضرت ذی وقار انہیں کیا پتا کہ آنے والا ہے کون. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب نے اپنی زوجہ محترمہ یعنی نبی پاک کی دادی صاحبہ، کیا نام ہے بلا حضور کی دادی کا؟ جی ماشاءاللہ آباد رہے. میں پیچھے دیکھنا چاہتا تھا بھائی سن بھی رہے ہیں کہ میں نے ابھی بتایا. کیا نام ہے؟ حضرت فاطمہ. جی آپ کو کہا کہ اپنی بہو کو بتائیں کہ خوشبو نہ لگایا کرے. حضور کی دادی صاحبہ پتہ کیا فرماتی ہیں؟ کہ جب سے آمنہ کے بطن میں یہ تبدیلی آئی تھی نا، اس وقت سے آمنہ کا روب اتنا بڑھ گیا تھا کہ سانس ہونے کے باوجود میری جرت نہ ہوئی کہ میں آمنہ سے بات ہی کر لوں. یہ فیضان کس کا تھا؟ آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. آپ نے پوچھا بھی بات کی، انہوں نے کہا جی میری تو جرت نہیں، آپ پہ ہی گل کرو. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی نہیں سمجھے یار. اس دور میں جہاں بیٹیوں کو دفن کیا جاتا ہے آپ اپنی بہو کو بیٹی کہہ رہے ہیں. یہ خاندان کتنی شان والا ہے. بیٹی خوشبو نہیں لگاتے. تو حضرت آمینہ رو کے کہتی ہیں ابا جی آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، میرے ساتھ عجیب سے معاملات ہو رہے ہیں. کہا بیٹی کیا ہوتا ہے؟ کہا میں جس پتھر پہ قدم رکھتی ہوں پتھر نرم ہو جاتا ہے. ابا جی میں گھڑا لینے جاتی ہوں پانی اور تو میرے اوپر وزن محسوس نہیں ہوتا. میں جس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں درخت مجھے سلامیاں دیتے ہیں. میں تھوک پھینکتی ہوں میری تھوک سے خوشبو آتی ہے. یہ سارے آنے والے کی مہربانیاں ہیں. حضرت ذی وقار پھر وہ لمحہ آ گیا جس کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق صادق جنہوں نے اہل سنت کو پہچان دی، شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. وہ لمحہ آ گیا. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ پہلے تو خواب میں انبیاء کی زیارت ہوئی تھی، اب میں جاگ رہی تھی. 2 لمبے قد والی مائیاں اور ان کے پیچھے بہت ساری اور عورتیں میرے کمرے میں داخل ہوئی. میں جاگ رہی تھی. میں نے کہا آنے والیوں تعارف تو کراؤ. ایک بول کے کہتی ہے آمینہ میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. اور یار جس کے نام کی پوری صورت ہے میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. اور ایک نے کہا میں آسیہ ہوں. کہا یہ جنت کی حوریں ہے تیری نوکری کے لیے آئی ہے. یارو قربان نہ ہو جائے اس نبی کی غلامی پر کہ جس کی داعیہ بن کے حضرت مریم آئے جن کے نام کی پوری صورت ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کی داعیہ حضرت مریم جیسی ہے. ہمیں مان کرنا چاہیے. آپ فرماتی ہیں پھر بادل کا یوں سایہ آیا، کمرہ بھر گیا. مجھے نہیں پتا چلا کیسے خارج منی نور. مسجد نور میں بیٹھنے والوں حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھ سے نور نکلا، نور خارج ہوا. اور میں نے وہاں شام کے محلات اور دور تک میری نگاہ اٹھتی چلی گئی، لیکن جب میں نے دیکھا تو میرا بچہ سجدے میں پڑا ہے. بولو یار سبحان اللہ. سجدے میں پڑا ہے. پہلے انبیاء جہاں نشان لگاتے تھے امتی صرف اس جگہ پہ نماز ادا کر سکتا تھا، ایک نشان باؤنڈری لگاتے تھے. میرے نبی نے سجدہ کیا پوری زمین کو پاک کر دیا. پوری زمین پاک ہو گئی. امت کو یاد کیا. حضرت ذی وقار حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی غالباً والدہ، یہ دونوں تشریف فرما تھی جو دادا جی نے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی. آپ فرماتی ہیں کہ عجیب منظر تھا کہ اب سجدہ تو وہی کرتا جو پاک ہو. جی پاک ہی نہیں بلکہ پاک کر دیا زمین کو. اللہ اکبر. حضرت ذی وقار ناف بریدہ تھے، کمال کا حسن تھا. حضور کے دادا جی طواف کعبہ کر رہے تھے. فرماتے ہیں بت گر گئے
کعبہ جھک گیا. میں محسوس کیا کہ شاید دیوار گرنے والی ہے. نہیں، کعبے سے آواز آئی میرا بھی کعبہ آ گیا ہے. میرا بھی. اعلیٰ حضرت نے یوں تو نہیں کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی. کعبے کا بھی. جی ڈاکٹر احمد علی صاحب گئے ہیں عمرے پہ، میرے خیال علامہ حبیب رسول اللہ صاحب بھی گئے ہیں، ادھر حاجی شوکت صاحب ہیں، میرا بیٹا علامہ ذل عمر تشریف فرما ہے، یہ پیر شہزاد صاحب، بہت سارے لوگ، یہ ابھی جمال صاحب ابھی تازہ ہی عمرہ کر کے آئے ہیں. تو وہاں جا کے کعبے میں اپنے لیے دعائیں مانگی. کوئی غوث بھی جائے تو اپنے لیے مانگتا ہے، کوئی ولی بھی جائے تو اپنے لیے مانگتا ہے، لیکن جب امام الانبیاء کعبے میں گئے تو آپ نے اپنے لیے نہیں کعبے کو دعائیں دی. اللہم زد تشریفاً و تکریماً و تعظیماً و محابا. اللہ کعبے کی عزت میں اضافہ فرما، کعبے کی ہیبت میں اضافہ فرما، کعبے کی تکریم میں اضافہ فرما. حضرت ذی وقار پتہ یہ چلا سارے اور ہیں، مصطفیٰ اور ہے، سارے اپنے لیے مانگتے ہیں، میرا نبی کعبے کو دعائیں دے رہا ہے. پھر کہنا سب سے اولا والا، سب سے اولا والا ہمارا نبی. اللہ اکبر. حضرت ذی وقار ہمیں ناز کرنا چاہیے، ہم نبی پاک کے امتی ہیں. ہمیں مان کرنا چاہیے، ہم نبی پاک کے امتی ہیں. اچھا جیسے ڈاکٹر احمد علی صاحب نے دعوت دیتے ہوئے مجھے میرے نام کو جوڑا تھا محمد اور علی، جی ایسے ہی ہے نا. میں بس اس پہ بات کرتا ہوں. کعبے نے 2 بار حرکت کی، کعبہ صرف 2 بار حرکت میں آیا. ایک جب میرے نبی کی ولادت ہوئی کعبہ جھکا، اور دوسری بار جب میرے آقا کی چچی حضرت ابو طالب کی بیوی حضرت مولا علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی ہے اور وقت ولادت آ گیا. سبحان اللہ یار. کعبے کی دیوار شک ہوئی، آج بھی نشان موجود ہیں، کیل لگے ہوئے ہیں. انہوں نے بڑے بڑے انجینئر بلا کے کہا یہ نشان ختم ہو جائے، اللہ نے کہا یہ ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. تو کعبے نے حرکت کتنی بار کی؟ ایک بار محمد کی ولادت پہ، ایک بار علی کی ولادت پہ، اور فتح مکہ کے بعد کعبے کے اندر بت ہے. تو نبی پاک کس کو اندر لے کے گئے؟ مولا علی کو، مولا علی کو، اور اپنے کندھوں پہ بٹھایا. وہ توڑے. یہ پیغام تھا امت کے لیے کہ اگر کعبہ محمد اور علی کے بغیر بتوں سے پاک نہیں ہو سکتا، تمہارے دل بھی تب تک پاک نہیں ہوں گے جب تک تمہارے دل میں محمد اور علی نہیں آئے گا. حضرت حلیمہ سعدیہ آ گئی. بالکل میں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. جی حضرت حلیمہ سعدیہ آ گئی. اب مورخ نے لکھا، مورخ کے ذہن میں کچھ ہوگا، بعض اوقات تاریخ لکھنے والا اپنے وقت کے بادشاہوں سے بھی مروب ہوا کرتے ہیں اور تاریخ ان کی مرضیوں سے لکھتے ہیں. حضرت ذی وقار مورخ نے لکھا جی دائیاں یتیم سمجھ کے چھوڑ گئیں. نہ میرے نبی نے قبول ہی نہیں کیا. جب حلیمہ سعدیہ آتی ہے نا، حضور کے دادا جی سے ملاقات ہوئی، آپ اندر لے گئے. آپ فرماتی ہیں کہ سبز رنگ کا بستر بچھا ہوا تھا اور سفید رنگ کے کپڑے میں بچے کو لپیٹا ہوا تھا. سبحان اللہ یار. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اتنا سونا بچہ، میں فرق نہیں کر سکی کہ کپڑا زیادہ سفید ہے یا بچہ زیادہ نور والا ہے. کہا میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا، مجھے ایسے لگے میرے ہاتھ ہی میلے ہیں. اللہ اکبر. کہا جو میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، آقا نے آنکھیں کھولی اور چہرے پہ مسکراہٹ آئی. بتانا چاہتے تھے میرے آقا، پوچھنا چاہتے تھے حلیمہ آ گئی ہے؟ میں نے تو کسی کو قبول ہی نہیں کیا، آ گئی ہے. اللہ اکبر. حضور کے دادا جی نے نام رکھا محمد. کیا نام رکھا؟ کیا نام رکھا؟ اللہ نے کیا نام رکھا تھا؟ احمد. احمد سے محمد تک کا سفر میلاد ہے.
احمد سے محمد تک کا سفر میلاد ہے. حضرت ذی وقار اللہ نے نام رکھا احمد، حضور کے دادا جی نے نام رکھا. لونڈی نے کہا کہ یہ نام پہلے کبھی سنا نہیں، تو حضور کے دادا جی کہتے دیکھ پہلے کبھی دیکھا بھی ہے. اور یہ نام آسمان سے آئے، محمد کا نام بھی، علی کا نام بھی، حسن کا نام بھی، حسین کا نام بھی. یہ آسمانی نام ہے، جنتی نام ہے، یہ زمین والے نام نہیں ہیں. اور ان سے پہلے ہے ہی نہیں، نہ حسن حسین سے پہلے کوئی حسن حسین ہے، نہ ان کے بعد کوئی ہوگا. ہاں غلام حسن اور غلام حسین تو ہوں گے. حضرت ذی وقار نام رکھا محمد، اللہ نے کیا رکھا؟ میں عقیدہ دینے لگا ہوں. ویسے تو سبق سنا رہا ہوں، دونوں طرف علماء تشریف فرما ہے. حضرت ذی وقار میں کلمہ پڑھوں لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب کی آواز آئی ہے، نہیں ٹھیک. ویسے تسی دسو یار، آج کل تو ہر بندہ ہی مفتی ہے، ہر بندہ ہی فتوی. آپ فیس بک تے کی ہو رہا ہے؟ میلاد کے منکر جو زور لگا رہے ہیں، اور جتنا زور میلاد روکنے پہ لگاتے ہو اتنا نبی کا ذکر پھیلانے پہ لگا دو. اور اگر تم اتنا میلاد کے خلاف بک بک نہ کرتے تو یہ شہادتیں نہ ہوتی. اللہ اکبر. حضرت ذی وقار لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ ٹھیک نہیں، اللہ کا رکھا نام ٹھیک نہیں یار. اللہم صلی علی احمد وعلی آل احمد ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک. سارے نہیں بولے یا تو انہیں شک ہے کہ یہ علامہ صاحب تسی چلو یہ ایک اعتبار کر لو. حضرت ذی وقار یقیناً نہیں ٹھیک. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نام رکھا احمد، حضور کے دادا جی نے رکھا محمد. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. نہیں سمجھے ہی نہیں. میں مثال دے دوں، پاک پتن کا پہلا نام کیا تھا؟ اجودن. تو بدلہ کس نے؟ بابا فرید نے. اب اگر وہ پاک پتن مشہور نہ ہوتا تو بابے کی عزت تو نہیں تھی. اس کا مطلب ہے بدلہ نام مشہور ہو جائے تو بدلنے والے کی عزت ہوتی ہے. پاک پتن سے آپ باہر جائیں، آخری چوک کون سا ہے؟ بولے بولے. وہاں بڑے بڑے بورڈ لگے بابا فرید چوک. تو سارے جمال چوک کہہ رہے ہو؟ جی جی بابا فرید چوک ہے نا، نام رکھا ہے. وہاں ڈی سی او نے بورڈ لگوائے بڑے بڑے بابا فرید چوک. لیکن آج مسجد نور میں بیٹھ کے بھی لوگ کہتے ہیں جمال چوک. اس کا مطلب بدلنے والا کوئی اللہ کی نگاہ میں باعزت نہیں تھا. اگر کوئی فرید جیسا ہوتا، نام بدلا، اللہ کو پسند آ جاتا. اللہ نے نام رکھا احمد، نبی کے دادا جی نے رکھا محمد. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ دادا کے رکھا نام کلمے میں بھی، درود میں بھی، آذان میں بھی، شہادت میں بھی نبی کے دادے کا رکھا نام، تاکہ کل کلا لوگ نبی کے آبا و اجداد کے کلموں پر اعتراض نہ کرے. اللہ کو کلمے میں ان کا نام پسند ہے. ذرا دروشی پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ جو ابراہیم اور آل ابراہیم ہے نا، ان کی گود میں نبی کا میلاد ہوا. ربنا وابعث فیہم رسولا. اور نبی جاتے ہوئے جو چھوڑ کے گئے وہ محمد آل محمد. جن کی گود میں آیا وہ آل ابراہیم، اور حضور جن کو ہمیں دے کے گئے وہ آل محمد ہیں. ان سے وفا کریں، یہ جنت کے وارثان ہیں. آج لوگ یزید کی تعریفیں کرنے لگ گئے. حضرت ذی وقار یہ بہت برا وقت آ گیا کہ یہاں یزید کا دفاع ہونے لگ جائے، جہاں یزید کی وکالتیں لوگ کرنے لگ جائیں. میرے نبی نے کہا تھا میری آل کشتی نوح کی مانند ہے، بچے گا وہ جو اس میں بیٹھے گا، بچے گا وہ جو اس میں بیٹھے گا. آئے اس کشتی میں سوار ہو. حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور کو لے کے نکلی نا تو تاریخ لکھتی ہے جی اونٹنی چلی نہیں، کیونکہ آگے حضرت حارث بیٹھے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نامدار صحابی رسول ہے حضرت ذی وقار، اور درمیان میں میرے آقا کو پکڑ کے حلیمہ سعدیہ بیٹھی ہیں. جنت البقیع میں جائے نا تو عثمان غنی کے قریب ہی حضرت حلیمہ سعدیہ کی مزار مبارک بھی ہے.
اللہ اکبر. حضرت ذی وقار کمال ہو گیا, اونٹی چلتی ہی نہیں. میں کہتا ہوں مولوی عقل کا علاج کرا, تو کہتا ہے اونٹنی کو پتہ چل گیا میرے اوپر نبی آ گیا. نبی کو پتہ ہی نہیں کہ 40 سال نبی ہوں. عجیب 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 تاریخ ہے. غار ہرا میں حضور اللہ کی تلاش میں جاتے تھے, اور جب اقرا نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, تو حضور آئے زمبلونی زمبلونی. حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جناب آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا, آپ تو یتیموں کے مددگار ہیں, آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, آپ تو بیواؤں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. اللہ, حضرت خدیجہ کو پتہ بھی اللہ ہے, حضور کو پتہ ہی نہیں, وہ اللہ کی تلاش میں تھے. کیسی تاریخ ہے. خدا کے لیے تاریخ کو چھوڑ دے, محمد کریم کے قرآن کو پکڑ لے. اور پھر آپ لے کے گئی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس. ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا, آپ کے پاس تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پاک کے پاس آیا تھا. کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب مکہ کے لوگ آپ کو نکال دیں گے, میں آپ کی مدد کرتا. تو حضرت ذی وقار ورقہ بن نوفل, انہیں پتہ ہے یہ تاریخ کے گھپلے ہیں, انہیں چھوڑے قرآن مانے. ہاں میں آخری بات عرض کروں, قرآن کریم نے بڑا خوبصورت اعلان کیا. حضرت زید بن حارثہ ہیں, حضور کے ایک صحابی ہیں, یہ بچہ بکتا بکاتا نا, حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے نے خریدا تھا عکاظ کی منڈی سے, تو انہیں لا کے خدیجۃ الکبریٰ کو دے دیا کہ جی آپ کے گھر پہلے بھی یتیم پلتے, یہ بھی پل جائے گا. سبحان اللہ یار, یہ بھی پل جائے گا. اللہ اکبر. یہاں پلنے لگ گئے. جب میرے کریم آقا علیہ السلام کا نکاح ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوتا ہے, آپ مومنوں کی ماں بنی, بلکہ سارے سیدوں کی ماں بنی, سارے سیدوں کی ماں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بنی. حضرت ذی وقار آپ نے حضرت زید نبی پاک کو تحفے میں دیا. حضور اس سے بڑا ہی پیار کرتے. ان کے والدین ڈھونڈتے ڈھانڈتے مکے میں آئے نا, تو وہ پیسے اور سونا چاندی لے کے آئے تھے کہ جی بچہ بکا ہے, اب جس نے خریدا وہ پیسے تو لے گا, ذہن میں یہی تھا. تو آ کے کہتے ہیں محمد ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے, ہم سے سودا کر لیں. سنا یہ ہے کہ آپ کریم ہیں, آپ کا باپ بھی کریم تھا, آپ کا دادا بھی کریم تھا, آپ کا خاندان ہی کریم ہے. کسی سے مانگنا ہو تو تعریف تو کرنی پڑتی ہے نا. آپ کا خاندان ہی کریم ہے, پیسے لے لیں, ہمیں ہمارا بچہ دے دے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں میں محمد پیسوں سے سودا نہیں کرتا, پیسوں سے سودا نہیں کرتا. ہاں ایک آفر دے رہا ہوں, وہ آفر یہ ہے کہ میں زید کو بلاتا ہوں, اگر وہ جانا چاہے تو بغیر پیسوں کے لے جاؤ, اگر وہ جانا چاہے. اب انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, جو بچہ گم ہوا ہو اس کا والد, اس کا چچا, اس کے رشتہ دار اسے لینے آئے, وہ نہ جائے. تو جب حضرت زید کو بلایا گیا, حضرت زید کو بلایا گیا اور میرے کریم آقا نے کہا فسلم علیہ, انہیں سلام کر, یہ تیرے ابا جی ہیں, یہ تیرے چاچا جی ہیں. پوچھا حضور نے, انہوں نے سلام کیا, گلے لگ کے روئے. بہت پچھڑا ہوا بچہ تھا, رویا, والد بھی رویا, چاچا بھی رویا. تو جب آ کے کریم آقا کی بارگاہ میں بیٹھ گئے نا, میرے آقا نے کہا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں. تو میں نے انہیں کہا زید جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے, میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ نہیں جاؤں گا. پتہ نہیں کی سن رہے ہو یار, نہیں جاؤں گا. ان کی چچا بول کے کہتے ہیں زید اوے آزادی مل رہی ہے تمہیں, گھر, والدین, تیری والدہ, والد, رشتہ دار مل رہے ہیں, تو غلامی کو پسند کر رہا ہے آزادی کے بدلے. زید پاک کا جملہ سنے, آپ نے کہا ہزاروں آزادیاں محمد کی غلامی پر قربان. یار نعرہ ایک باری گج وج کے لا لو, مسجد بھی نور, نعرہ بھی نور, نعرہ تکبیر. ان جنہیں نا وہ کچھ چپ نہ روے یار, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, غلام ہے, غلام ہے, غلام یہ رسول میں. اللہ اکبر. حضرت ذی وقار کا اس غلامی پر ہزاروں آزادیاں
कुर्बान। अब मेरे नबी ने इन्हें बेटा बना लिया। लोग कहने लगे ज़ैद बिन मोहम्मद, ज़ैद बिन, बोले बोले ज़ैद बिन मोहम्मद। अब अल्लाह ने खत्म नबूवत के ताज की हिफाजत भी करनी थी। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा आदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबी। मोहम्मद तुम मर्दों में से, तुम मर्दों में, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, तुम मर्दों में मोहम्मद किसी के बाप नहीं, तुम मर्दों में मोहम्मद किसी के, तुम मर्दों में मोहम्मद किसी के बाप नहीं। यारो नबी की आल को किसी के साथ मत मिलाना। जब सारी उम्मत में कोई नहीं कह सकता कि मोहम्मद मेरा बाप है। कुरान कहता है फकुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम, बुलाओ तुम अपने बेटों को, हम अपने बेटों को। मेरे नबी हसन हुसैन को लेके गए। सारी कायनात तुम में आती है, हसन हुसैन तुम में नहीं आते। वो नबी के बेटे हैं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, हजरत अबू बकर, सारी कायनात को मेरे रसूल को अल्लाह ने इज्जत दी। वयुज़क्कीहिम, तू इनको पाक कर। सबको पाक करने वाले कौन? हमारे नबी। कौन? हमारे नबी। लेकिन आले पाक के लिए अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। वो जिनको नबी पाक करे वो नबी के सहाबा कहलाए, जिन्हें रब पाक करे वो नबी की आले पाक है। ये कश्ती नूह है, इसमें बैठेंगे तो बचेंगे। और हजूर कह गए मैं दो चीजें दे के जा रहा हूँ, कुरान और आल। इनसे जुड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। अल्लाह पाक इनसे वाबस्ता रखे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह कलम तेरे।